بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان کے اندر تمام ایسے لوگ جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور وہ اس حالت میں مر جاتے ہیں، وہ بدترین عذاب اور سخت اذیت کا شکار ہیں اپنی موت کے بعد۔ قرآن کریم سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 161 اور 162 کے مطابق اللہ نے جو بات بتائی ہے اس کے دعوے کے مطابق وہ سب کے سب جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں اس وقت، اور تمام نیک مسلمان اپنی موت کے بعد جنت کی راحت میں اور خوشی اور سکون کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کریم سورہ نمبر 3 آیت نمبر 169 اور 170 کے مطابق جیسا کہ اللہ نے اس میں دعوے کیے ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں اس حوالے سے تو وہ ان بچوں سے مدد لے جو غیر مسلموں کے پاس موجود ہیں، جن کے پاس ایسی سپر پاورز ہیں کہ جو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں انویزیبل چیزوں کو یا دیکھ لیتے ہیں انویزیبل چیزوں کو، جیسا کہ یوٹیوب کے اوپر دکھایا جاتا ہے بہت سی ویڈیوز کے اندر۔ سو جائیں ان سے مدد لیں، ان سے پوچھیں، ان سے بولیں کہ دیکھیں وہ قبروں کے اندر چیک کریں اور سمادھیوں پہ چیک کریں ان غیر مسلموں کی روحوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ سب کے سب جو اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہوئے مر گئے، اور وہ ان مسلمانوں کی قبروں پہ بھی جا کے دیکھ لیں، ان نیک مسلمانوں کی قبروں پر جو اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسی حالت میں اسلام کے اوپر مر گئے، چاہے وہ شہید ہوئے ہوں میدان جنگ میں، چاہے وہ اپنی طبعی موت مرے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو بھی نیک مسلمان ہوتا ہے وہ اپنی موت کے بعد ہمیشہ کے لیے سکون، راحت اور آسائشوں میں ہوتا ہے، اور اسے جنتی غذا دی جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے فرشتے اس کو بہت کچھ دیتے ہیں اور اسے سکون میں رکھتے ہیں، ایسا سکون جو اسے دنیا کی زندگی کے اندر بھی حاصل نہ تھا، اس سے بھی بڑھ کر۔ اور دنیا کی حالت تو دنیا کے انسانوں کے سامنے ہی موجود ہے، دیکھا جا سکتا ہے آرام سے کہ وہ تمام نیک مسلم جو اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں اور ان کی باتوں پر پریکٹیکل طور پر عمل کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، تو انہیں اپنی زندگی میں قلبی اور ذہنی سکون حاصل ہے، ایسا قلبی اور ذہنی سکون جو اللہ کے تمام نافرمانوں کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام غیر مسلم اپنی دنیا کی زندگی کے اندر بھی قلبی اور ذہنی سکون سے محروم ہیں، انہیں بے چینی رہتی ہے۔ دیٹ از سم تھنگ لائک مسنگ فرام دیئر لائف۔ وائی؟ بیکاز اٹس ویری کلیئر کہ اللہ کے حکم سے دلوں کا سکون پہنچتا ہے انسانوں کے پاس، اور وہ بھی ایسے انسان جو اللہ کو سچا خدا مانتے ہیں بغیر کسی کو شریک ٹھہرائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے بعد کسی نئے نبی کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سو دنیا کی زندگی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تمام نیک مسلمان تو ذہنی اور قلبی سکون کے اندر ہیں، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، اور کیا وجہ ہے کہ تمام برے مسلمان اور نافرمان مسلمان وہ ذہنی اور قلبی سکون سے محروم ہیں۔ کیا وجہ ہے آخر؟ تو جب برے مسلمان ذہنی اور قلبی سکون سے محروم ہیں تو پھر غیر مسلموں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ غیر مسلم تو ڈیفینیٹلی محروم ہی رہیں گے جب تک کہ وہ سرنڈر کریں اور اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیں اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ ان کے لیے کافی ہے اتنی نشانی۔ اس بات پر اگر وہ مزید آگے بڑھنا چاہیں تو دیکھ لینا کہ نیک مسلمانوں کے جسم ان کی قبروں کے اندر سلامت رہتے ہیں اللہ کے حکم سے، بنا کسی کیمیکل کو استعمال کیے، بنا کوئی کیمیکل استعمال ہوئے، اور برے مسلمانوں کی لاشیں سڑگل جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، اور مسلمان کوئی کیمیکل لگاتے نہیں، تو برے مسلمان سڑگل جاتے ہیں اور نیک مسلمان تر و تازہ رہتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب جو غیر مسلم ہیں وہ اپنے غیر مسلموں کی مذہبی روحانی جو پیشوا ان کے ہوتے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز پہ کیمیکل لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بچانے کی، پھر بھی ان کے جسم سوکھ جاتے ہیں، ڈھانچوں کے اوپر وہ اپنے کیمیکل لگاتے ہیں، ویکس لگاتے ہیں، ممیفیکیشن کرتے ہیں۔ کیوں؟ آخر یہ موت کے بعد اتنا فرق کیوں ہے؟ نیک مسلمانوں کی لاشیں تر و تازہ اور غیر مسلموں کی لاشیں سڑ گل رہی ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ یہ بات وہی ہے کہ جو اللہ نے قرآن کریم میں بتایا سورہ نمبر 2 آیت نمبر 161 اور 162 میں، اس کے مطابق تمام غیر مسلم جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ اور جس طرح اللہ نے قرآن میں بتایا
نیک مسلمانوں کے حوالے سے، شہداء اسلام کے حوالے سے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 169 اینڈ 170 میں، تو اس کے مطابق دیکھا جائے تو پریکٹیکل دیکھا جا سکتا ہے کہ دنیا کی فزیکل ورلڈ کے اندر نیک مسلمانوں کے جسم تر و تازہ اور سلامت ہے. ان کے جسموں میں بعض میں خون تر و تازہ ہے، بعض کے بال و ناخن بڑھ جاتے ہیں، بعض کی داڑھی بھی بڑھ جاتی ہے اگر وہ مرد ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ایسی غذا مل رہی ہے، ایسا فوڈ انہیں فراہم کیا جا رہا ہے، ان کی ایسی کنڈیشن ہے، دے آر ان ویری پیسفل اینڈ ہیپی کنڈیشن، اس لیے ان کی باڈیز بھی انٹیکٹ ہیں. جبکہ دوسری جانب جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ سزا والا معاملہ چل رہا ہے، وہ دردناک عذاب میں گرفتار ہیں، جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں. اس لیے ان کی ڈیڈ باڈیز سڑ رہے ہیں، گل رہے ہیں، بدبودار ہو جاتے ہیں، موت کے ساتھ ہی ان کے اوپر بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر تھوڑا عرصہ بھی اس کو چھوڑ دیا جائے زمین پر نیچرل حالت میں، اسی وجہ سے غیر مسلموں کو کیمیکل لگانے پڑتے ہیں، اور مسلمانوں کو تو کیمیکل لگانے کی ضرورت ہے بھی نہیں. اسلام میں کوئی ایسا کوئی حکم نہیں، بلکہ دفنانے کا حکم ہے اور وہ دفناتے ہیں. دوسری جانب کچھ ایسے مذاہب ہیں جس میں انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کسی کو آگ میں جلایا گیا ہو اور وہ آگ میں جلنے سے محفوظ رہ گیا ہو اپنی موت کے بعد. تو آگ جلا دیتی ہے انہیں، اس لیے کہ آگ کا مالک اور خالق بھی اللہ ہے. زمین کا، مٹی کا خالق بھی اللہ ہے. تو زمین کی مٹی کے ذریعے بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا، یعنی کہ نیچر کے ذریعے اللہ فیصلہ کر چکا ہے دنیا کے ان انسانوں کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیں، اور دنیا کے ان تمام مذہبی، روحانی، سائنسی، جادوئی غیر مسلم پیشواؤں کے لیے بھی جو اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیں، جو کہتے ہیں، جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے پہ ان کے بنائے ہوئے جو معبود ہیں وہ کوئی سچے ہیں یا کوئی اختیار رکھتے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے غیر مسلموں کی لاشوں کو، اپنے پیروکاروں کی لاشوں کو بنا کیمیکل استعمال ہوئے، بغیر کسی انسانی مداخلت کے محفوظ کر کے دکھا دیں. اگر وہ سچے ہیں، تر و تازہ رکھ کے دکھائیں، تازہ خون ان میں سلامت رکھ کے دکھائیں، ان کی ڈیڈ باڈیز کو ڈیکمپوز ہونے سے بچا کر دکھائیں. اگر وہ سچے ہیں، اور وہ سب غیر مسلموں کے تمام معبود اللہ کے ماننے والے نیک مسلمانوں کے جسموں کو سڑا گلا کر دکھا دیں اپنی طاقت لگا کر، کیونکہ اللہ نے تو ان کو محفوظ کیا ہوا ہے نا قبروں کے اندر. اور کتنے ہی واقعات ہوتے ہیں مسلمانوں کے، میڈیا چینلز پر آتے ہیں، اخبارات میں آتے ہیں کہ مسلمانوں کی قبریں کھلتی ہیں اور لاشیں محفوظ ملتی ہیں، کبھی انڈیا میں، کبھی پاکستان میں، کبھی عراق میں، کبھی بوسنیا میں، کبھی چیچنیا میں، کبھی کہیں جہاں بھی نیک مسلمانوں کی لاشیں ملتی ہیں، چاہے زمین کے اوپر شہید ہو رہے ہوں یا زمین کے اندر دفنا دیے گئے ہوں. اور کبھی قدرتی حادثات سے کھل جائے، زلزلہ آ جائے، آندھی طوفان آ جائے، قبریں پھٹ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، تو ملتی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ کسی غیر مسلم کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے؟ ان کے پاس بنا کیمیکل استعمال ہوئے تر و تازہ لاشیں، تازہ خون سمیت کیوں نہیں ہے؟ ایک اور چیز کہ مسلمانوں کے اندر تو روحیں بھی فائدہ پہنچاتی ہیں انسانوں کو. کتنا فائدہ پہنچاتی ہے کہ ایک شہید مسلم شاہ عقیق بابا اپنے مزار پر آنے والے مسلم و غیر مسلموں کو، اور جو لا علاج مسلم ہیں، لا علاج غیر مسلم ہیں اور میڈیکل ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہو پا رہے، وہ روح شاہ عقیق بابا کی روح ان کو میڈیکل آپریشن اور علاج اور سرجریاں کر دیتی ہے. کیسے؟ جسم تو قبر کے اندر ہے، تو وہاں پہ کر کون رہا ہے کام؟ وہاں ان کی روح کر رہی ہے کام. کس نے دی ہے پرمیشن ان کو؟ اللہ نے دی ہے پرمیشن. کیوں؟ کیا ثبوت ہے؟ کیونکہ دوسری جانب کسی بھی غیر مسلم کی روح اس کی موت کے بعد لا علاج مریضوں کے میڈیکل آپریشن اینڈ سرجریاں نہیں کر رہی. شاہ عقیق بابا کے بارے میں صرف لیجنڈ نہیں بتا رہا، بلکہ پاکستان کے میڈیا چینلوں پر، BBC اردو نیوز پر، پاکستان کے نیوز پیپرز میں بھی فیچر ہوئے ہیں وہ، اور ان کے حوالے سے بہت کچھ موجود ہے. آفیشیلی کنٹری لیول پر غیر مسلموں کے کسی بھی کنٹری لیول کے اوپر کسی بھی غیر مسلم کی روح اس طرح فیچر نہیں ہے. اور کسی غیر مسلم کی روح کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہ اس کی قبر کے اوپر دنیا بھر کے مسلم اور غیر مسلم، خصوصی طور پہ مسلمان بھی جا رہے ہوں جو لا علاج ہوں، اور وہ ان کا میڈیکل آپریشن، علاج اور سرجریاں کر رہا ہو. کون؟ جو مردہ غیر مسلم ہے. کیوں نہیں ہے؟ بات وہی ہے جو قرآن کریم کا ذریعہ اللہ نے دعویٰ کیا، وہ شہید زندہ ہیں. تو یہ شہید کے زندہ ہونے پہ ایک پریکٹیکل زمین کے اوپر ہو رہا ہے. اور بھی دنیا کے اندر بہت سے مسلمانوں کے، نیک مسلمانوں کے مزارات ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں، لیکن میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں شاہ عقیق بابا کی. آخر کیا ہے یہ صوبہ سندھ ٹھٹا شہر چوڑ جمالی گاؤں کے اندر موجود شاہ عقیق بابا کے پاس کیا ہے ایسا؟ وہ نیک مسلم ہے، وہ شہید ہیں، شہید زندہ ہے. تو جو زندہ ہے وہ اپنے زندہ ہونے کا ایک پریکٹیکل کردار دکھا رہا ہے بغیر سامنے نظر آئے. تو جائے جس کو جانے چیک کرے، اور جا کے وہ بھی بندہ غور کرے جو دیکھے کہ غیر مسلموں کی قبروں پہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. اگر کوئی عقل کو استعمال کرنا چاہے تو وہ جان لے گا اور پہچان لے گا کامن سینس، سائنس، برین لاجک کے ذریعے،
اور تھوڑا بہت غور و فکر کر کے اگر کسی کو یقین نہ ہو جو کچھ میں بتا رہا ہوں تو ٹھیک ہے، پھر خود ہی ریسرچ کرے اور دیکھے نا، جائے تحقیق کرے اور چیک کر لے کہ جو بات لیجنڈ بتا رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. دیکھیں شاہ حقیق بابا کے بارے میں ریسرچ کر کے، دیکھیں نیک مسلمانوں کی لاشوں کے حوالے سے ریسرچ کر کے، دیکھیں نیچر کے درند پرند چرند کے حوالے سے ریسرچ کر کے. 21ویں صدی میں اللہ نے اپنا کلام کروا کے دکھایا ان سے، کیا کہ انہوں نے اللہ کے نام کی گواہی دی. اللہ 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 نیچر کی مخلوقات نے دی. اللہ نے اپنے نام کو لکھ کر دکھانا شروع کر دیا 21ویں صدی میں نیچر کی مخلوقات کے ذریعے، کیونکہ اللہ کا اس کائنات پہ کنٹرول اختیار ہے. اللہ از دا آنر آف دا یونیورس. اور اللہ کے مقابلے پہ غیر مسلموں کے بنائے ہوئے تمام معبود ایسا کر نہیں پا رہے، نہ کر سکے نہ کبھی کر سکیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ سیدھی سی یہی ہے کہ یہ سب وہ ہیں جنہیں اللہ کے مقابلے پہ زمین پر صدیوں پہلے جاہل انسانوں نے تخلیق کیا تھا، اور جاہل انسانوں نے بہت سے انسانوں کو بیوقوف بنایا تھا، اور پھر ان انسانوں کو بیوقوف بنا کے مصنوعی خداؤں کی پوجا پر لگایا تھا. اور صدیوں سے یہ نسل در نسل پرستش چلی آ رہی ہے مصنوعی خداؤں کی اللہ کے مقابلے پر. 21ویں صدی میں اللہ نے تیار کیا پھر جو کچھ اس نے تیار کیا اپنے فضل سے، اور وہ ثبوت دنیا کے انسانوں کے سامنے آ گئے. اب جس کا دل چاہے ایمان لائے اور جس کا دل چاہے کفر اختیار رکھے. اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. اللہ اکبر.